دوستو آج ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا ہے چترال کے قریب، جہاں پہ PIA پلین کریش کر کے آگ لگنے سے تقریباً 47 کے قریب لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، جن میں ہمارے بڑے معزز اور پیارے دوست جنید جمشید بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، ان کے درجات جنت کے اندر بلند کرے۔ یہ حادثے پیش آتے رہتے ہیں، ان سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ان کے تدارک کی کچھ ایسی تدابیر کی جا سکتی ہیں جن سے حادثوں کی پریونشن ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک، جو کہ بیسیکلی حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس کے اندر ایوییشن کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ایئر ٹریفک کنٹرول، ایئر ٹریفک سیفٹی، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، گراؤنڈ سٹاف، ایئر کرو، سب ہیومن ایررز، کافی کچھ ہو سکتے ہیں، کافی کچھ تدارک پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد ڈپارٹمنٹس کو ان کے کام کی کرنے کا طریقہ بتانا نہیں ہے، ہمارا مقصد عوام کے اندر اویئرنیس کمپین پیدا کرنا ہے، تاکہ اگر ہم اس سچویشن میں آئے تو ہم اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ اوورسیز اور پاکستان کے اندر بھی ایئر ٹریول کرتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آج کا سیشن ایئر ٹریفک کنٹرول، ایئر ٹریفک ایمرجنسی سچویشن کے اندر کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں کروں، اور اسی کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ دیکھیں، جب اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ اویئر رہیں کہ ٹریفک حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ بری خبر ہے، لیکن بری کے ساتھ میں آپ کو اچھی خبر بھی ایٹ اینڈ آف دس سیشن سناؤں گا ضرور۔ جسٹ اسٹے ٹیونڈ۔ 1965 سے لے کے بہت سے ایئر ٹریفک حادثات پیش آ چکے ہیں۔ موسٹ ریسنٹلی 2010 کے اندر ایئر بلو کا حادثہ پیش آیا تھا، جس کے اندر 151 لوگ کیا اس کا نام ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اسی طرح بھوجا ایئر کا واقعہ 2012 کے اندر تھا، جس کے اندر 130 افراد جو کراچی سے اسلام آباد آتے ہوئے کیا اس کا نام ہے کریش کر گئے تھے اور اپنی زندگی بازی ہار گئے تھے۔ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سب کو، آپ کو، مجھے، سب کو محفوظ رکھے، بلکہ انسانیت کو محفوظ رکھے۔ اور ہم کیا کریں ان سچویشن کے اندر؟ آج کا سوال یہ ہے، پہلا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ پلین میں سفر کرنے سے بالکل نہ گھبرائیں، اس کے لیے تیاری کر کے جائیں۔ جس ڈیسٹینیشن پہ آپ جانا اس کو آپ کو اس ڈیسٹینیشن کا ٹمپریچر پتہ ہونا چاہیے، اس کے اندر انوائرمنٹ اور کیا ویدر کنڈیشن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی پریپریشن کے مطابق اپنا ڈریس اپ کر کے جائیں، اور ہینڈ کیری چھوٹے سے چھوٹا رکھیں، اور اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ چیز رکھیں۔ اور ون تھنگ موسٹ امپورٹنٹ جو آپ رکھ سکتے ہیں کہ بے شک آپ کی ٹرانزٹ یا فائنل ڈیسٹینیشن کے اندر کیا اس کے نام ہے وہاں پہ گرمی ہے، اور آپ نے گرم موسم کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا، تو ایٹ لیسٹ ایک وارم جیکٹ اپنے پاس ضرور رکھے، کیونکہ اگر خدا ناخواستہ پلین کے اندر ایمرجنسی کریش لینڈنگ کہیں پہ کرنی پڑتی ہے تو وہاں پہ کیا موسم ہوگا، وہاں پہ کیا حالات ہوں گے، پانی کے اندر، آئس برگ کے اندر، فریزنگ ویدر کنڈیشن کے اندر آپ کہاں پہ جائیں گے۔ کم از کم اپنے فل سلیو یا گرم کپڑے اپنے ساتھ ضرور رکھے ہوں، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ 2 پیس اور 3 پیس سوٹ پہن کے پلین کے اندر نہ جائیں۔ اس سے پہلی بات یہ کہ آپ کمفرٹیبل نہیں لگتے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا اس کا نام ہے ایمرجنسی کریش لینڈنگ کے اندر جو کمفرٹ لیول چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور یہ ہنڈرنس بھی ہیں جو کہ جیکٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو کم از کم آپ کو لوز کلوتھس پہنے چاہیے جو کہ آپ کے جسم کو پوری طرح کور کریں۔ دوسری، اگر آپ لیڈی ہیں تو آف کورس آپ کو ہیل سے پرہیز کرنا چاہیے، ہیل والی سینڈل سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایمرجنسی سچویشن کے اندر جب دروازہ اور ایئر لینڈنگ سلائڈز کھلتی ہیں تو اس کے اندر آپ کو ہیل کے ساتھ جمپ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، آپ کو ننگے پاؤں شاید جمپ کرنا پڑے۔ سو ایٹ لیسٹ ایک کمفرٹیبل کیجول سینڈل اینڈ کلوتھ ود یو ایٹ آل ٹائمز، بینگ پریپیئرڈ فار ایمرجنسی سچویشن۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ پلین کے اندر جائیں تو سب سے پہلے آپ ایمرجنسی ایگزٹ کو دیکھ لیں، جو کہ بڑی ویزیبلی ڈسپلیڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر سائن بورڈ ڈسپلیڈ ہوتے ہیں۔ آپ ان کو اس ایمرجنسی سے اپنی کیا اس کا نام ہے سیٹ کا نمبر جو نا وہ کیا اس کا نام ہے دیکھ لیں کہ آپ کتنی فاصلے کے اوپر آپ کو کتنی دیر لگے گی۔ ایمرجنسی سچویشن کے اندر عموماً تو کیا اس کا نام ہے ٹریفک اس کا ایمرجنسی ڈورز خود بخود کھل جاتے ہیں، اور لینڈنگ گیئر خود ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جس میں ایئر سلائڈ خود بخود ایکٹیویٹ ہو، جس کے اندر آپ جمپ لگا کے تو اس سے ایگزٹ کر جاتے ہیں۔ اوبویسلی جو اس کے اندر آپ ایئر کرو کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے۔ بیسیکلی آپ
اگر پہلی رو میں ہیں جو کہ ایمرجنسی ایگزٹ سے قریب ترین ہے تو پہلے آپ جیت لیں گے اور آرگنائز طریقے سے آپ کیا اس کا نام ہے اس میں سے جمپ آؤٹ کر جائیں گے اور اس میں سے نکل جائیں گے. میرا خیال ہے یہ ضروری ایکسرسائز ہے کہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اگر ایمرجنسی دروازے کا آپ کو پتہ ہے وہ کدھر ہے تو آپ کم از کم اس کے اوپر نظر مار لیں کہ وہ دروازہ کھلے گا کیسے. خدا نخواستہ کسی صورت کے اندر وہ دروازہ اگر خود بخود نہیں کھلتا تو اس ہو سکتا ہے ایئر کرو کی غیر موجودگی کے اندر اگر وہ اپنی جان کی بازی آلریڈی ہار چکے ہیں تو شاید آپ کو دروازہ کھولنا پڑے اور آپ سیویئر ہوں اپنے بھی اپنے بچوں کے سب کے. تو بیسیکلی سمجھ لیں کہ وہ دروازہ کھلے گا کیسے. جسٹ بی ایس ٹی کی بیک کھول کے نہ دیکھیں, صرف اندازہ کر لیں کیسے, اور یا پھر ایئر ہوسٹس سے پوچھ لیں, دے کوائٹ فرینڈلی, وہ آپ کو انفارمیشن دیں گی, ضرور دیں گی. ہاں انفارمیشن کے لیے سب سے پہلے آپ کو جب آپ پلین کے اندر بیٹھتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا اس کا نام ہے سیفٹی پروگرام جو ایئر کروز رن کرتے ہیں وہ آپ نے ملینز آف دفعہ سنا ہوا ہے اور آپ کو اس کے ایک ایک شبد کا ایک ایک لفظ کا ایک ایک ورڈ کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. لیکن جسٹ بی سیف آج پھر سن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں جب وہ آپ کو بتائیں کہ ماسک آکسیجن ماسک کہاں پہ ہے, کیسے نیچے اترتا ہے, کیسے پہننا ہے اور اپنے بچوں کو پہنانا ہے پہلے یا خود پہننا ہے. تو دیز آر دا تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو پے کلوز اٹینشن ٹو. اور اس کے بعد ایمرجنسی ایگزٹ کدھر ہے, اس کے بعد ٹوائلٹس کدھر ہے, باتھ رومس کدھر ہیں, باتھ روم کے اندر اسموکنگ کر سکتے ہیں نہیں کرتے, اسموکنگ کرنے کے لیے آپ کو کوئی خاص جگہ ہے کہاں پہ کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو بیسیکلی پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. اور یہ کیا اس کا نام ہے وہ ایمرجنسی سچویشن کے اندر جو آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے وہ آپ کو کارڈ کی صورت میں بھی دی جاتی ہے جس کو آپ اٹ ول ٹیک اونلی 5 منٹس. میرا خیال ہے اس کو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جب آپ کی 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے, اسپیشلی اف یو ٹریولنگ فرام سڈنی ٹو دبئی تو 12 گھنٹے کی فلائٹ, آپ 5 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے. ایمرجنسی پڑھ ہی لیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی جان بچانے کے قابل آپ کی جان بچانے کا مین ذریعہ ثابت ہو. اگر پلین کے اندر اسموک ہے تو بیسیکلی کوشش کریں کہ اپنے ٹیشو یا کپڑے کو گیلا کر کے ناک پر رکھیں اور اس اسموک کو انہیل نہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ عموماً وہ اس میں ٹاکسک گیسز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ انکانشیس ہو سکتے ہیں اور گر سکتے ہیں. فائر کے اوپر میں نے 3-4 پروگرام کیا جو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اویلیبل ہے, آپ ان کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ایئر کریش لینڈنگ کے لیے آپ کیا اس کا نام ہے کوشش کریں کہ جب کریش لینڈنگ کا اناؤنسمنٹ ہو, پہلی بات تو یہ کہ آپ سیٹ بیلٹ عموماً وہ کہتے ہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ کھول سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سیٹ بیلٹ آپ ہر دفعہ ہر سچویشن میں باندھ کے ہی رکھیں کیونکہ ایون دو دے کنسیڈر اٹ سیف یو نیور نو اف اٹ از سیف اور اف اٹس ناٹ سیف. خصوصی طور پہ اگر پلین میں بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی ہے اور ٹربولنس ہو گئی ہے تو آپ کا بچہ, آپ کے پیرنٹس, آپ خود سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تو ایمرجنسی میں شاید آپ کو سیٹ بیلٹ نہ لگا سکے. جب اعلان ہو جائے کہ ایمرجنسی سچویشن پیش آ گئی ہے تو بیسیکلی اپنے ہاتھ سامنے والی سیٹ پر رکھ کے تو اس کے اوپر لین کریں, ٹانگوں کو میکسیمم دبا کے تو پاؤں کو فلیٹ رکھیں, سیٹ کو پوری طرح اوپر اٹھا لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو کیا اس کا نام ہے کریش لینڈنگ کے اندر مدد کرنے میں, کریش سچویشن کے اندر امپیکٹ کی صورت میں آپ کو کیا اس کا نام ہے مددگار ثابت ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جب آپ انشاءاللہ جب آپ کریش لینڈنگ کر لیں تو سلائڈ سے نیچے آ جائیں تو پلین سے کم از کم 150 میٹر کی فاصلہ آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی اتنی دوری پہ رہیں اس سے کیا اس کا نام ہے, کیونکہ یو نیور نو کہ اس کے اندر کوئی اور چیز ہے جو فیول پمپ ہے جو فیول ہے جو بلاسٹ کرنے والا ہے. یو نیور نو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے, آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں. دور وانڈر راؤنڈ نہ کریں کیونکہ ایز سون ایز کے پلین ریڈار سے مس ہوا تو ایٹ لیسٹ جو ایویشن ڈپارٹمنٹ جو ٹریفک کنٹرول ہے جو ادارے ہیں وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. ریسٹ شور کہ آپ کو تلاش کر لیا جائے گا. بچوں کو خود کو اپنے آپ کو کور کر کے سیفٹی پوزیشن میں ایک ایلوکیٹڈ پلیس کے اوپر رہیں, وہاں سے دور وانڈر راؤنڈ نہ کریں کہ ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے, ہم جاتے ہیں کوئی آ نہیں رہا جی, یہ ہے تو وہ ہے, کب ہمیں بچائیں گے, یہ تو یہ ہے جی, یہ تو وہ ہے. آپ وہاں پہ رکیں, کوئی نہ کوئی آپ کی مدد کو ضرور آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو کسی کو فون کر کے اطلاع دے دیں. اگر موبائل رہ گیا, پہلی بات یہ کہ جب آپ کو کہا جائے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کریں تو بیسیکلی اپنے پوزیشن سارا کچھ پیچھے چھوڑ دیں. کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے, زندگی سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. یہ کپڑے, یہ بٹوے, یہ لائسنس پلیٹ, یہ سارا کچھ دوبارہ بن جائے گا اگر آپ کی زندگی بچ گئی. کوشش کریں آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کریں, اور زندگی بچ گئی تو یہ چیزیں دوبارہ بھی بنا لی جائیں گی. اگر آپ سے ریکولیکشن پوچھی جائے ایمرجنسی سچویشن کی تو آنیسٹلی بتائیں جو آپ نے دیکھا تھا, جو آپ نے سنا تھا, جو ہوا تھا, تاکہ کریش انویسٹیگیشن ٹیم کو
انویسٹیگیشن اور فیوچر انسیڈنٹ سے پریونشن کے اندر مدد مل سکے. کچھ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ لیں, ان کو دیکھ لیں, ان کو جانچ لیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور کسی کی اور اپنی جان بچانے کے قابل خود بھی ہوں اور دوسروں کو بھی کرنے کی کوشش کریں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو اچھی خبر سناؤں گا. اچھی خبر یہ ہے کہ گویا کہ آپ تقریباً 10 کلومیٹر زمین کی سرفیس سے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ ایئر پریشر انتہائی گریٹ ہوتا ہے, اور آپ اتنی بڑی مشینری کے اندر ہوا میں اڑ رہی ہے جس کے اندر ہر طرح کی ٹربولنس ہو سکتی ہے. لیکن گیس واٹ, آپ کے ایئر کریش کے اندر زندگی گنوانے کے چانس پاکستان کے اندر 1 out of 1 million ہے. تقریباً 90 لاکھ میں سے ایک چانس ہے کہ آپ ایئر کریش کے اندر اپنی جان گنوائیں گے. اور اگر آپ ویسٹرن ملک میں رہتے ہیں تو یہ چانسز ایٹ لیسٹ 3 times مور ہے. تقریباً 3 کروڑ میں سے ایک چانس ہے کہ آپ اپنی زندگی ہار سکتے ہیں. سو what I'm trying to say کہ ایئر ٹریول از absolutely safe. آپ کو اس کے بارے میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا سیف ہے کہ عموماً موٹر موبائل کے اندر آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز 1 out of 5,000 ہیں. ٹھیک ہے, کمپیئر دیٹ 1 out of 5,000 آپ کے گاڑی کے اندر ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہے ایز کمپیئر ٹو 1 out of 90 لاکھ چانس جو ہے نا وہ آپ کے, جو کہ تقریباً 0.0000401% بنتے ہیں. تو ایئر ٹریول از ایگزیکٹلی ایبسولوٹلی سیف. آپ جائیں, تیاری کر کے جائیں, چوئنگم اپنے ساتھ لے کے جائیں. پریشر کی وجہ سے اپنے کانوں کے اندر اگر آپ چوئنگم چبا رہے ہوں تو آپ کو مدد ہوتی ہے. میسج شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو وہ مجھے بتا دیں. اگلا سیشن کس چیز پہ کیا جائے پلیز لیٹ می نو, اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو یور نائس فیڈ بیک, اینڈ اٹ واز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو اگین. اینڈ اٹس Saqib Imran Khoka, the layman trainer. I'm available at YouTube, Facebook. I also the writer of Abi Abdullah. Hope that you listened and you heard what I had to say, and you spread the word تاکہ awareness پیدا کی جا سکے. اللہ حافظ.